فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج 22 جمادی الاخری، یوم عرس عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ انبیاء کے بعد جن کا سب سے افضل ترین درجہ، دنیا میں جتنے انبیاء و رسول آئے ان کے بعد دنیا میں سب سے افضل ترین درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ 4 سال کی عمر ہے، ان کے والد ان کو بت خانے لے کر جاتے ہیں۔ 4 سال کی عمر کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، سمجھ بوجھ انتہائی کم ہے۔ اس کے باوجود جب والد ان کو انگلی سے پکڑ کر بت خانے لے کر جاتا ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ بھی بت پرست ہے، سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا یہ تمہارا رب ہے، معاذ اللہ۔ پتھر کے سامنے، ایک بت کے سامنے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کرو۔ حضرت صدیق نے اس سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میرے پاس پہننے کے کپڑے کم ہیں، مجھے کپڑا پہناؤ۔ اب وہ بت تو بت ہی ہے، وہ کیا دے گا، کیا کھانا دے اور کیا کپڑا دے، وہ تو بت کا بت ہی بنا کھڑا ہے۔ تو حضرت صدیق نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ میں تمہیں مارنے لگا ہوں، بچاؤ اپنے آپ کو، رب ہو بچاؤ اپنے آپ کو۔ اب حضرت صدیق نے اٹھا کے پتھر مارا، پتھر جا کے بڑے بت کو لگا، لوگوں کی توجہ گئی، باپ تھوڑا سا دور تھا اس کی بھی توجہ گئی، اس نے اس کو اتنے زور کا حضرت صدیق کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تم نے اپنے رب کو مار دیا، اور وہاں سے پکڑ کر اپنے گھر لے آئے اور کہا کہ آج کے بعد میں اس کو بت خانے لے کر نہیں جاؤں گا۔ ان کی والدہ سے کہا کہ میں آج کے بعد اس کو بت خانے نہیں لے کے جاؤں گا کہ یہ اس نے میری وہاں پر شرمندگی کرا دی، اور اس نے بڑے بت کو، سب سے بڑا جو بت ہے جو رب ہے اس کو جناب اٹھا کے پتھر مار دیا۔ تو صدیق کی والدہ نے کہا کہ آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کبھی آپ بت خانے نہیں گئے، اتنی چھوٹی سی عمر سے بھی کبھی آپ نے شرک نہیں کیا۔ دوسری ان کی بڑی خوبی، ایک دفعہ کہیں سے جا رہے تھے، ایک شخص جو ہے وہ پخانہ اٹھا کر کھانے کی کوشش کرتا، نہ کھا سکتا، ہاتھ سے گر جاتا یا وہ گرا دیتا، کھا نہیں سکتا تھا، بہرحال کھانے کی کوشش ضرور کر رہا تھا۔ حضرت صدیق نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، آپ اس وقت بھی اتنی بڑی عمر میں نہیں تھے، کم سنی کی عمر میں تھے، آپ نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ پخانہ کیوں کھانا چاہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس وقت نشے کی حالت میں، شراب پیے ہوئے ہے، نشے کی حالت میں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو حضرت صدیق کہتے ہیں کہ اس دن سے، اور یہ جب آپ نے واقعہ سنایا تب آپ ایمان لا چکے تھے، کافی ٹائم گزر چکا تھا، اس ٹائم آپ نے کسی صحابی کو یہ واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ وقت، اس کے بعد سے مجھے شراب سے نفرت ہو گئی، میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جب شراب کو ایک عام مشروب، پانی کی طرح، پانی کم استعمال، شراب زیادہ استعمال، اس زمانے میں بھی حضرت صدیق کی وہ خوبی ہے کہ جو آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور پھر آپ نے اس طرح کی زندگی، اس طرح کی لائف گزاری کہ آپ کی اس لائف میں، آپ کی زندگی میں کبھی آپ سے کوئی تنگ نہیں تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں جو حضور جان عالم علیہ السلام سے ملتی ہیں، اور بخاری شریف کا سب سے جو پہلی حدیث ہے بالکل شروع اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو نشانیاں حضور جان عالم علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل نے بتائی تھی کہ آپ کی تو یہ خوبیاں ہیں، وہی خوبیاں بحیرہ عرب کا جو پادری تھا
اس نے بھی حضرت صدیق کی وہی خوبیاں بتائیں کہ آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں، آپ کیسے اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں۔ تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کے اندر اتنی بے شمار خوبیاں ہیں۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی بھی یہی ہیں۔ چونکہ ایمان لانے کی جو حدیث ہے وہ 2-3 جگہ پر مختلف انداز سے آئی، تو اس میں علماء نے تطبیق دی، کیونکہ بعض جگہ یہ کہا گیا کہ حضرت بلال سب سے پہلے ایمان لائے، بعض جگہ یہ کہا گیا کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اچھا، یہ خدیجہ ہم کہتے ہیں، اصل لفظ خدیجہ ہے۔ پھر بعض جگہ آیا کہ حضرت صدیق سب سے پہلے ایمان لائے، تو علماء نے تطبیق یوں دی کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال ایمان لائے۔ یہ اس کی یوں ترتیب ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت صدیق ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد حضرت صدیق کے پاس 40,000 درہم یا دینار تھے، وہ آپ نے اسی وقت حضور کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کر دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد صدیق اور صدیق کا مال، صدیق کی جان، صدیق کی اولاد سب آپ کے لیے، سب آپ کے قدموں پہ نثار۔ اور اس کے بعد سے تاریخ نے یہ دیکھا کہ حضرت صدیق نے 1 روپیہ بھی حضور سے پیچھے نہیں چھوڑا، اپنی اولاد کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ اولاد کو کیسے پیچھے نہیں چھوڑا؟ غزوہ بدر میں جنگ کرنے کے دوران حضرت صدیق کے سامنے جو ہے وہ صدیق کے بیٹے کے سامنے حضرت صدیق آئے، اس نے ان کو چھوڑ دیا کہ اپنا والد سمجھتے ہوئے معاف کر دیا کہ کچھ بھی نہیں کہا۔ جب بعد میں ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد حضرت صدیق کو کہا کہ آپ چونکہ میرے والد تھے اور میری تلوار کی زد میں تھے کہ میں تلوار گھماتا تو آپ کا سر تن سے جدا ہو جاتا، لیکن میں نے اپنا والد سمجھتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت صدیق نے کہا کہ تم نے تو مجھے چھوڑ دیا نا، لیکن چونکہ تم میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کی صف میں شامل تھے، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں ہرگز خیال نہ کرتا، میں تو تلوار گھما دیتا، تمہارا سر اڑا دیتا، کیونکہ اس وقت میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ تم میرے مصطفیٰ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو۔ تو انہوں نے اس طرح زندگی گزاری۔ جب مکہ شریف کے اندر ہجرت سے پہلے کے واقعات کو دیکھا جائے تو ایک دفعہ حرم مکہ کے اندر کفار قریش نے غلبہ کیا اور حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ان پر چڑھ دوڑے۔ تو حضرت صدیق یہ وہ صحابی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، حضرت صدیق نے ایک ضرب، ایک تھپڑ کی یا ایک مکے کی ایک ضرب بھی حضور تک نہیں پہنچنے دی، حضور کو یوں ڈھال میں لے لیا اور ساری ضربیں اپنے اوپر کھائیں، ایک ضرب بھی حضور تک نہ پہنچنے دی، اور ضربیں کھا کر بے ہوش ہو کے غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو اپنے گھر میں تھے، اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرے آقا کہاں ہے؟ والدہ نے اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی، اس نے کہا کہ وہ تو اپنے گھر میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا جاؤ ان کی خبر لے کر آؤ کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، ان کو کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ والدہ جاتی ہیں، پوچھ کر آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ بیٹے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، اپنے گھر پر موجود ہیں، تو آپ کچھ کھا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کھاؤں گا، جب تک میں ان کو دیکھ نہیں لوں گا، جب تک ان کی زیارت نہیں کر لیتا میں کچھ کھاؤں گا نہیں۔ تو آپ 2 لوگوں کے ساتھ ان کے کندھوں پر گھسیٹتے ہوئے، پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے، طبیعت ظاہر ہے مار کھائے ہوئے تھے، تو آپ جو ہے وہ وہاں پر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان علی شان پر پہنچے، اور جا کر جب ان کو دیکھا، ان سے طبیعت پوچھی، حضور نے فرمایا کہ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ ٹھیک ہیں تو صدیق بھی ٹھیک ہے۔ پھر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے حضرت صدیق نے جو ہے وہ جو بھی کھانا پینا کھایا وہ حضرت صدیق کے ہاتھوں سے کھایا۔ تو یہ ہیں وہ صدیق جنہوں نے ساری زندگی حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر غار ہیرا دیکھ لیجئے، پھر جناب غار ثور دیکھ لیجئے، تو پھر جناب وہ جتنی بھی معاملات ہیں آخر تک وہ سب دیکھ لیجئے، اور آخری وقت میں جب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بعد جب کوئی شخص جو ہے، یہ تاریخوں میں لکھا ہے یہ بات کہ جب کوئی شخص حضرت صدیق کے قرب میں بیٹھتا تو ان کے اندر سے نا کچھ آواز آتی، ایسے جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی ہے، ایسی آواز آتی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے پاس یہ ایسی آواز کیوں آتی ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ دل جل رہا ہے اپنے محبوب کی یاد میں، اپنے محبوب کی یاد میں یہ دل جل رہا ہے، اس کے جلنے کی یہ آواز ہے۔
تو وہ ساری زندگی جنہوں نے عشق و محبت کے ساتھ حضور کی رفاقت میں گزاری، حضور جان عالم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے دوست تھے اور اس کے بعد بھی ان کے یار غار ہیں، یار غار ہونے کے ساتھ ساتھ یار مزار بھی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب حضور جان عالم علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے تو یہ وقت بڑا شاک تھا حضرت صدیق پر، اور اس قدر شاک تھا کہ آپ کا دل ہر وقت ان کی یاد میں ابلتا رہتا تھا، ہر وقت ان کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا، اور پھر وہ زیادہ وقت حضور کے بغیر جی نہ پائے۔ 2 سال اور کچھ ماہ کے عرصے میں ہی وہ اس دنیا سے چل بسے، اور جب چل بسے تو حضرت عائشہ سے کہا، اپنے پیچھے رفقا سے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں لے جانا اور پوچھنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا یار جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملا دیا جائے، تو کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اگر حضور کی طرف سے اجازت آئے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب حضرت صدیق کا مبارک جنازہ جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کے مزار اقدس کے پاس رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ ہم ان کو یہاں پر دفن کر دیں، تو حضور جان عالم علیہ السلام کے روضے سے آواز آئی، کسی ایک نے نہیں سنی، وہاں پر کھڑے سینکڑوں لوگوں نے یہ آواز سنی کہ یار کو یار کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تو حضرت صدیق کو حضور کے قدموں کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ کسی نے لکھا ہے نا کہ یار غار کا رتبہ کیا ہے یہ حضور جانتے ہیں، آج بھی پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ حضور کو پتہ تھا کہ میرا یہ صحابی کتنا جانثار صحابی ہے، اور اس پر سب سے بڑی تاریخ الخلفاء 40 نمبر پیج پر ایک بڑی حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے۔ حضرت صدیق کے بارے میں حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کی محبت اور عشق کا شکر، صدیق کی محبت اور اس کا شکر میری امت پر واجب ہے۔ صدیق کے مال نے، یہ دوسری حدیث ہے، صدیق کے مال نے اتنا نفع مجھے پہنچایا جتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ تو اب ہم جو امت مصطفیٰ ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم حضرت صدیق سے محبت بھی کریں اور ہمیشہ ان کا شکر گزار بھی رہیں کہ حضرت صدیق نے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ لمحات گزارے۔ اللہ حضرت صدیق کی محبت میں سے، ان کے عشق میں سے کچھ ذرے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آج 22 جمادی الاخری ہے، آج کا دن ان کا یوم عرس ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں جا کر جو سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں یہ بھی، اور یہ جتنے یہاں پر حاضرین ہیں آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں جا کر کیا کریں، کچھ نہ کریں، اور لوگوں کو نہیں بلا سکتے، بڑی محفل نہیں کر سکتے، نہ کریں، اپنے گھر کی اہل خانہ کو جمع کریں، حضرت صدیق کے بارے میں ایک واقعہ جو بھی آپ نے مجھ سے سنا یا اور کہیں سے پڑھا ہو، کہیں سے سنا ہو، یا کوئی کتاب اٹھا کر اس میں سے حضرت صدیق کا کوئی بھی ایک واقعہ پڑھیے، ان کی محبت کی کوئی ایک بات، کوئی ایک داستان سنیے، اور اس کے بعد اپنے ہی بچوں کے سامنے کوئی بھی کھانا رکھ کر، جو بھی آپ گھر میں بناتے ہیں روٹین وائز، اسی کو سامنے رکھ کر حضرت صدیق کا جو ہے وہ یوم عرس منائیے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نوازشات ہوتی ہیں، حضور جان عالم علیہ السلام کی کتنی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی ہے، کیونکہ حضور جو ہے وہ صدیق سے پیار کرتے ہیں۔ جب ہم حضرت صدیق کو یاد کریں گے تو لازماً حضور کی نوازشات جو ہے وہ ہم پر جاری و ساری ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت صدیق سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے عشق کا کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وآخر دعوانا۔